یہاں تک کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش مکہ میں سے سرداروں میں سے تھے اور یہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں پیش ہوتے، جب اسلام قبول کر لیا تو صرف جو ہے ظاہر طور پر اسلام قبول نہیں کیا، اتنا دل سے ایمان قبول کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک آنکھ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے طائف میں قربان کر دی، دوسری آنکھ جنگ یرموک میں قربان کر دی، دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو وہ بندہ جس نے اسلام کے لیے اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی، جنگیں لڑی، اس کے بیٹے کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ اس عظیم سپوت کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کا والدہ کی طرف سے بھی سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ہند تھا جو کہ متبا کی بیٹی تھی، اور آپ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن آپ نے بکری کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پر بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس وہ گوشت بھیجا تو ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا کہ جا کر کہنا کہ اللہ کے رسول سے کہنا کہ ہمارے اس وقت بکری کے جو مطلب ریوڑ کے حالات ہیں وہ ذرا خراب چل رہے ہیں، ایک بکری ہے اس نے یہ 2 بچے دیے ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو میں زیادہ سے زیادہ گوشت آپ کی بارگاہ میں پہنچاتی، تو یہ 2 ہی تھے، میں نے یہی تحفہ آپ کو دے دیا ہے۔ جب حضرت ہند جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، آپ کا دیا ہوا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور یہ ساتھ پیغام بھی پہنچا، تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف تحفہ ہی قبول نہیں فرمایا بلکہ ساتھ دعا بھی دی کہ جاؤ اللہ تمہاری بکریوں کے اندر برکت دے۔ تو وہ خادمہ جو پیغام لے کر گئی تھی اور واپس لے کر آئی تھی، وہ خود روایت کرتی ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں اتنی بکریاں بڑھ گئی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کس کو کہاں سے کھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اتنا ہوا کہ پھر بکریاں بڑھتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو اس کی بکریوں کے ریوڑ کے بڑھنے کی دعا دی تھی، اس عظیم عورت کے بیٹے کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو جن کے والد اتنے عظیم ہیں، جن کی والدہ اتنی عظیم ہے، ان سے پیدا ہونے والا بیٹا خود بھی بڑا عظیم تھا، اور آپ بچپن میں ہی سردارانہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے اس وقت بھی آپ کے اندر بہت زیادہ سردار والی صلاحیتیں تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چھو کے کہا کہ میرا بیٹا اپنے خاندان کا سردار بنے گا۔ تو آپ کی والدہ حضرت ہند کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ صرف خاندان کا سردار بنے گا تو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، مجھے تو اس پہ یہ امید ہے کہ وقت آئے گا یہ اپنی پوری قوم کا سردار بن جائے گا۔ اور پھر واقعی وقت آیا